अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिद्दीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया पेज। जनाब, आज जिस पे हम बात करेंगे वो है पेट्रोल की कीमत, जो कि एक दिन पहले कम होनी थी और वो नहीं हो सकी। मुबारक हो आपको। यानी हुकूमत की जो आवाम से हमदर्दी है उसका वाज़ेह सबूत है कि आवाम से इतना प्यार करती है हुकूमत कि हुकूमत ने तेल की कीमतों में कमी से दरगुजर कर लिया है। और मैं बताऊं कि दो सोशल मीडिया की पोस्टें जो मैंने साइडों पे लगाई हैं, एक में लिखा है कि कोई 65 रुपये की कमी तक का इम्कान है आज रात को, और दूसरी साइड पे है किसी ने पोस्ट बनाई हुई है जिसने कहा कि जी जो कि हो चुका है कि ऑयल कंपनियों के प्रेशर में आकर हुकूमत ने तेल की कीमतों में कमी ना करने का फ़ैसला कर लिया है। यानी हुकूमत जो है ऑयल कंपनियों के प्रेशर में आ गई है या उनके दबाव में आ गई है। तो जनाब, शॉर्ट सी बात ये है कि अब हमें ये भी पता चला है कि अवामी मफादात जो हैं उनके सामने जो हुकूमती मफादात हैं वो पहले हैं, ज़रूरी हैं। सदा से होता है, अवाम की क्या औकात है, और हम साबित हो चुके हैं एक दफ़ा फिर। लेकिन हमें हैरत इस बात पे होती है जब ये तकरीरें करते हैं हुक्मरान वज़ीर और कहते हैं देखें जी हमें अवाम से कितनी हमदर्दी है, लो जी हमें अवाम से मोहब्बत है। तो ये है जी जनाब इनकी मोहब्बत का सबूत जनाब। और इनकी अपने आप से मोहब्बत का सबूत भी आपको बता दूं कि जो जेट फ्यूल होता है, जो यानी तैयारों में डलता है, हवाई जहाज़ में डलता है, उसकी कीमत में 7 रुपये कमी कर दी गई है। अब वो 238 से 231 रुपये हो गई है। लेकिन बाकी जो कीमतें जिनसे आवाम को कोई फ़ायदा हो सकता था या आवाम एक तवक्को लगा के बैठी थी कि ये शायद 250 या 245 के करीब आ जाएंगी कीमतें, तो जनाब वाला ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब ये ऑयल कंपनियां जो हैं क्या वो हुकूमत से बालातर हैं, या अगर ये माफिया है तो क्या हुकूमत ऐसी माफिया से ब्लैक मेल हो रही है? यानी हो तो रही है, वो तो नज़र आ रहा है कि ब्लैक मेल हो गई है। लेकिन जबकि हमारे यहाँ सबसे पावरफुल अदारे भी मौजूद हैं, तो वो ऐसी ऑयल कंपनियों को कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करें? जनाब, हुकूमत के ख़िलाफ़ तो कोई बोले तो ऐसे बंदा गया गायब हो जाता है। तो ये कैसे हुआ कि ऑयल कंपनियों ने हुकूमत पे दबाव डाला, हुकूमत ब्लैकमेल हुई, हुकूमत को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन किसी अदारे ने कोई एक्शन नहीं लिया? इसकी क्या वजह है? इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समझने वाले समझ रहे हैं इस बात को कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं जी उनको आवाम का बड़ा दुख है। जब भी कीमत बढ़ती थी मियाँ अपनी हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ या उनकी जो उनके यहाँ 7 मिनिस्टर या मशीर या जो भी ख़वातीन मौजूद हैं, वो अक्सर बयान दिया करती थीं कि जी जब पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये भी इजाफा होता है तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का दिल रोता है, या वो उनके आँखों से आंसू निकल आते हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं करते। तो जनाबे वाला मियाँ साहब का दुख, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का दुख मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि वो आवाम को रिलीफ देना चाह रहे थे लेकिन ऑयल कंपनी ने उनको मजबूर किया। और कैसी हुकूमत है जो आवाम के मामले में किसी मामले में आजिज़ नहीं है, मजबूर नहीं है, लेकिन वो माफियाज़ के सामने मजबूर है और ब्लैकमेल भी हो रही है। हमारे हकूक़ या हमारे राइट्स या जिसमें हमें आवाम को फ़ायदा हो सकता है वो काम नहीं कर रही। तो तय ये हुआ, अब आपने ख़ुद सोचना है कि क्या हुकूमत आपसे मोहब्बत करती है या नहीं करती। मैं आवाम से बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत से नहीं कर रहा। हुकूमत भाई बड़े बड़े लोगों की होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं उसमें, वज़ीर, मशीर, मिनिस्टर, ये वो ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए ना, IMF जो है वो जब भी कोई टैक्सेस लगाती है
تو وہ کبھی بھی مطلب یا جب وہ کچھ اخراجات یا ٹیکسز یا کسی مد میں بھی وہ کہتی ہے کہ جی یہ کریں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں، پیٹرول کی قیمتوں میں، اس آئی ایم ایف نے کبھی لوگ کہتے ہیں بیچ میں پوسٹیں بھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، میرا تو کام ہی سوشل میڈیا کی پوسٹ پہ بات کرنا ہے، تو میں نے کئی ایسی پوسٹیں بھی دیکھی ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جو دیکھیں جی آئی ایم ایف نے ایک حکومت سے کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنی عیاشیاں چھوڑ دیں۔ دیکھیں بھائی آپ معصوم لوگ ہیں، ایک بات تو طے ہے کہ ایک بندہ ہے، مثلاً ایک بندہ ہے جو ایک ادارے سے قرضہ لیتا ہے، مثلاً میں کسی ادارے سے قرضہ لیتا ہوں، پراپر ہر سال لیتا ہوں اور ادارے کو سود کی شکل میں پیسے واپس کرتا ہوں، تو پراپر چاہے وہ میں اپنے گھر والوں سے چھین کے دیتا ہوں، محلے داروں سے چھین کے دیتا ہوں، تو جب میں اپنی زندگی لیوش کر لوں گا تو وہ ادارہ جس سے میں پیسے لیتا ہوں لون کے طور پہ اور میں خود ہی استعمال کرتا ہوں، اپنے کسی نیچے والے کو نہیں دیتا بلکہ ان پہ صرف ٹیکس لگاتا ہوں، تو یقیناً اس ادارے کو مجھ سے کیا پرابلم ہوگی، میں تو ان کا فیورٹ ہو گیا۔ تو اس طرح یاد رکھیں کہ حکومت پاکستان آئی ایم ایف کی فیورٹ ہے، یعنی حکومت کوئی بھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ والی حکومت کوئی بھی رہی ہو، وہ آئی ایم ایف کی فیورٹ ہی رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے قرضے لے کے عیاشیاں خود کرنی ہوتی ہیں اور بوجھ عوام پہ ڈالنا ہوتا ہے۔ عیاشیاں کرنے سے آئی ایم ایف اس لیے منع نہیں کرتی کیونکہ یہ بیسکلی تو آئی ایم ایف کے نمائندے بن گئے، کیونکہ آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے اور چاہے خود کھائیں نہ کھائیں آئی ایم ایف کو کیا فرق پڑتا ہے، گاڑیاں لیں، 11 ارب کے جہاز لیں، جو مرضی کریں، گھپلے کریں، بجلی کے بل نہ دیں، پیٹرول کے پیسے نہ دیں اور 20 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ چلیں، تو کیا اس سارا بوجھ تو مجھ پہ اور آپ پہ پڑنا نا، حکومت پہ تھوڑا پڑنا۔ تو جناب حکومت بیسکلی آئی ایم ایف کی نمائندہ ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے معیشت کو ٹھیک کرنے کے دعوے دار مسٹر اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، وہ بیسکلی آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں، تو اگر ان کو کوئی بینیفٹ ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اگر وہ بینیفٹ عوام کو ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کو بھی تکلیف ہے اور حکومت کو بھی تکلیف ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو سمجھو، ان کے چکروں میں نہ پڑو۔ میرا بھائی کوئی عوام کا ہمدرد نہیں ہوتا، حکومت کے مفادات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا آئل کمپنیوں سے ان کو کیا مفادات ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن آئل کمپنیوں کے دباؤ میں آ کر جو قیمت انہوں نے اب کم کرنی تھی، جس کا انہوں نے عوام سے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ اس سے مکر چکے ہیں، اور آئل کمپنیوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ جہاز کے تیل کی قیمت میں کیوں کمی کر رہے ہیں، 7 روپے کیسے کمی کی ہے، کیونکہ آئل کی کمپنی کو پتہ ہے کہ ہمیں حکومت سے فائدہ ملنا ہے۔ تو جس گاڑی میں، یعنی ہم تو عام گاڑی موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، کار استعمال کرتے ہیں، رکشہ استعمال کرتے ہیں، یہ ہیں عوامی مطلب ویگن استعمال کرتے ہیں، بس استعمال کرتے ہیں، یہ عوام کے استعمال میں آنے والی گاڑیاں ہیں، لیکن حکومت کے استعمال میں آنے والی گاڑیوں کا نام ہے جہاز، جی ہیلی کاپٹر، جہاز، تو سستا تو اس کا تیل ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا اب غریب عوام کے نمائندے منسٹر اچھے لگتے ہیں کہ مہنگا تیل ڈلوائیں، حالانکہ انہوں نے اپنے پلے سے نہیں ڈلوانا، یہ سارا بوجھ بھی ہم پر ہی آنا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیں ریلیف تو دے دیا، یعنی جو جہاز میں تیل ڈلنا ہے، جو زیادہ ڈل رہا ہے آج کل، تو وہ تو عوام کو 7 روپے کا ریلیف مل گیا ہے، تو مبارک ہو جی۔ ہاں بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ عوام کو مبارک ہو، جہاز کے تیل کی قیمتوں میں 7 روپے کمی ہو چکی ہے، اس طرح آپ پر تھوڑا سا ٹیکسوں کا شاید دباؤ کم ہو جائے، لیکن ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن مبارک ہو کہ جہاز کے تیل کی قیمت کم ہو چکی ہے، یہ عوام کے لیے مبارک کا مطلب ایک قصہ ہے، اور ان کے لیے خاص کر کے جو عوام حکومت کے گن گاتے ہیں، عوام میں رہ کر اگر کوئی بندہ بات بھی کر دے ان کے سامنے کہ یہ حکومت ایسے کر رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ملک ترقی کر رہا ہے، بھائی ترقی کر رہا ہے ہمارا ملک،
تو دیکھیے جناب ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، جہاز کے تیل کی قیمت کم ہو چکی ہے جبکہ گاڑیوں کے تیل کی قیمت وہی کی وہی ہے۔ تو جناب والا میں نے سوشل میڈیا پوسٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں، سمجھنی آپ نے ہیں۔ مجھے اگلے پوسٹ تک، ولاگ تک، ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میرا مطلب یہ بات اچھی لگتی ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اچھی بات کرتا ہوں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، فالو کیجیے گا، اور کچھ اگر زیادہ اچھی لگے بات تو دوسروں میں بھی شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اگلے ولاگ، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔